بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس ریویژن کلاس ہے جو ہم نے پچھلے پورے ہفتے میں پڑھا ہے۔ ہم ایک دفعہ اس کو ایک کوئک ریویو دیں گے کیونکہ پھر اسی کانسیپٹ جو دو کانسیپٹ ہم نے پڑھے ہیں، ایک فلیکسیبلٹی کا یعنی کہ منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسم، اور تعداد جتنی ہم نے پڑھی ہے بلکہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہے، اس پہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی تو ہم ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ چونکہ یہ ریویژن ہے اس لیے ہم اس کو کوئک ریویژن دیں گے اور سیکوینس آرڈر سے پڑھیں گے۔ جیسے پہلے تو میں نے آپ کو فلیکسیبلٹی اور پھر پارشلی فلیکسیبل پڑھایا تھا، لیکن اب چونکہ آپ الحمدللہ یہ پڑھ چکے ہیں، ہم صرف ریویژن کر رہے ہیں تو اس کی ترتیب سے لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فلیکسیبلٹی کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری جو ہے فلی فلیکسیبل، جس کو منصرف اسم کہتے ہیں، یہ بہت سمپل ہیں اس لیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، ان کو پہچاننا بھی بہت آسان ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بہت سارے اسم ہیں قرآن میں وہ منصرف اسم ہیں، یعنی کہ وہ فلی فلیکسیبل ہیں۔ فلی فلیکسیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام جو بھی بیسک اسم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ ہیوی بھی ہوتا ہے، لائٹ بھی ہوتا ہے، رفع نصب جر کی الگ جو ظاہری حالتیں ہیں وہ الگ الگ رکھتا ہے اور ان کو شو کرتا ہے الگ حالتوں میں۔ جس طرح سے مسلم چارٹ میں جو آپ نے مسلم چارٹ ایک بیسک چارٹ کے طور پہ آپ نے لرن کیا ہے، تو وہ آپ کے پاس فلی فلیکسیبل اسم ہیں، اور ان کو آپ کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ مسلم چارٹ کے اکارڈنگلی آپ کو رفع نصب جر، واحد مثنیٰ جمع کے الگ الگ پتہ چل جاتی ہیں۔ ٹھیک، یہ تو بات ہوگی فلی فلیکسیبل کی، کیونکہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا، اس کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نان فلیکسیبل یعنی کہ مبنی اسم کی۔ یہ بھی اتنے مشکل نہیں ہوتے، ان کو سمجھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان کی ایک ہی فارم ہوتی ہے، یعنی یہ رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، یہ ظاہری حالت ایک جیسی رکھتے ہیں، ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا موسیٰ، عیسیٰ، ایسے اسم جن کے آخر میں آ کی آواز آ رہی ہو، وہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مبنی اسم ہیں، اور وہ رفع نصب جر کے لیے اپنی آواز آخر میں نہیں بدلتے۔ یعنی کہ اگر لفظ ہے دنیا، تو دنیا رفع بھی دنیا ہوگی، نصب بھی دنیا ہوگی اور جر بھی دنیا ہوگی، اس کے آخر میں آ کی آواز ہی آئے گی۔ ہم اس کو رفع کے لیے او، نصب کے لیے آ اور جر کے لیے ای نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی آواز رکھتی ہے۔ ٹھیک، تمام اسٹیٹسز میں یعنی کہ رفع نصب جر میں وہ ظاہری حالت میں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ ورڈز ہیں، مطلب کچھ الفاظ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی کم الفاظ ہیں ان کمپیریزن کے جو مبنی اسم ہوتے ہیں۔ آگے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، کون سے مبنی ہوتے ہیں جن کے آخر میں آپ کو آ کی آواز آئے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کبرا، صغرا، بشرا، آج جن کی آواز آتی ہے وہ کہلاتے ہیں مبنی اسم۔ ٹھیک، اس کے علاوہ واحد اور جمع اسم موصول جو ہوتے ہیں، جیسے نیچے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللتی، اللتی، ما، من، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ بھی مبنی اسم ہیں۔ ٹھیک، اور اس کے علاوہ جو پوائنٹنگ ورڈز یعنی کہ جو اس میں اشارہ ہوتے ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جس میں اولئک، تلک، ذالک، ہؤلاء، ہذہ، ھذا، یہ اس لیے مبنی ہوتے ہیں کہ یہ بھی تینوں حالتوں میں، اگر یہ اولئک ہے تو یہ اولئک ہی رہے گا، ہذہ ہے تو یہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ہذہ ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسم ہوتے ہیں ان کی رفع نصب جر حالت کوئی نہ، یعنی کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی ایک حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ کہیں پر وہ رفع آئیں گے، کہیں پر وہ نصب آ جائیں گے، کہیں پر وہ جر آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسم ہو اور اس کا رفع نصب جر نہ ہو۔ ٹھیک، اچھا اس کے بعد یہاں تک آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ کا مائنڈ بھی ریکال کر لیا ہوگا آپ کے مائنڈ نے کہ جو بھی آپ نے پچھلے پورے ویک میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غیر منصرف یا پارشلی فلیکسیبل۔ اب نام سے بھی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پارشلی فلیکسیبل ہیں، تو ان میں فلیکسیبلٹی کی کچھ خصوصیات ہوں گی اور کچھ خصوصیات نہیں ہوں گی۔ تو وہ جو کچھ خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں کہ رفع میں ان کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے فلیکسیبل کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہیوی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ لائٹ ہی ہوتے ہیں پارشلی فلیکسیبل، تو یہ لائٹ رفع میں آتے ہیں اور ان کا فلیکسیبل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن جر اور نصب جو ہوتے ہیں نا، اس میں ان کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک، جیسے اگر ہم کسی بھی اسم کی بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس پارشلی فلیکسیبل ہے، فار ایگزامپل مریم، جو لفظ مریم ہے قرآن میں، سورہ مریم میں بھی ہے، تو مریم جو ہے پارشلی فلیکسیبل اسم ہے، اس لیے جب مریم رفع کے طور پر استعمال ہوگا تو وہ مریمو ہو جائے گا، لیکن نصب اور جر دونوں میں وہ ہمارے پاس مریمہ، مریمہ ہی رہے گا۔ ٹھیک،
اور اس کے بعد ہم نے ان کی نشانیاں دیکھی تھی کہ ہم پارشلی فلیکسیبل اسم کو پہچان کیسے کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ پارشلی فلیکسیبل اسم کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ پارشلی فلیکسیبل ہے تو اس کی اسٹیٹس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور باقی چیزیں. تو اب آپ دیکھیں گے ہم کہ ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، وہ ریوائز کرتے ہیں تاکہ آپ کو وہ بھی ریکال ہو جائیں. غیر منصرف اسم میں جو شامل ہوتے ہیں الفاظ، وہ جگہوں کے نام یعنی کہ جگہوں کے مخصوص نام ہمارے پاس ہوتے ہیں. غیر منصرف یعنی کہ پارشلی فلیکسیبل. اب جگہوں کے مخصوص نام کے حوالے سے بھی تھوڑی سی تفصیل کر لیتے ہیں کہ جگہوں کے مخصوص نام سے مراد ہے کہ جیسے کسی شہر کا نام ہے، اگر آپ کہیں گے نا کہ شہر، سٹی، تو وہ مخصوص نام نہیں ہے، وہ تو تمام شہروں کے لیے ایک جنرل نام ہے. جیسے آپ کہتے ہیں باغ، اسکول، تو یہ ایک جنرل نام ہے. لیکن اگر آپ اس میں ایک خاص مخصوص کر دیتے ہیں کہ شالامار باغ، یا آپ شہر کا کوئی نام کہہ دیتے ہیں کہ لاہور یا مکہ، ریاض، تو وہ جو مخصوص نام ہوتا ہے نا وہ پارشلی فلیکسیبل ہوتا ہے. جگہوں کے لیے استعمال ہونے والا جو ایک جنرل نام ہوتا ہے وہ پارشلی فلیکسیبل غیر منصرف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ نام جو 3 حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں وہ فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. وہ نام مخصوص جگہوں کے نام ہیں، تب بھی اگر ان کے 3 حرف ہیں، 3 لیٹرز ہیں تو وہ غیر منصرف ہو جائیں گے. ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھی، مکہ، پاکستان، عدن، جو ہم نے پہلے مثالیں دیکھی تھی. مکہ کے حوالے سے آج تھوڑی سی اور تفصیل کر لیتے ہیں کہ میم، کاف، تا. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 3 حرف ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو کاف ہے اس کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک، یعنی کہ یہ کاف 2 دفعہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا عربی میں جب 2 دفعہ آتا ہے تو پھر اس کو تشدید کر کے اس کے اوپر حرکہ دے دیتے ہیں. تو یہ 4 الفاظ ہیں، میم، کاف، کاف، تے. ٹھیک، اس وجہ سے یہ لفظ جو ہے یہ 3 حرف پر نہیں ہے، یہ پارشلی فلیکسیبل ہی ہے، یہ فلی فلیکسیبل نہیں ہے، یعنی کہ یہ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے. ٹھیک، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، آپ کو آئی ہوپ یہ یاد ہوں گی کہ اگر پارشلی فلیکسیبل غیر منصرف لفظ رفع ہے تو او کی آواز دے گا، نصب جر دونوں میں وہ آ کی آواز دیتا ہے، مکتو، مکتا، مکتا. ٹھیک ہے. اس طرح سے عدن ہمارے پاس کیونکہ یہ 3 حرفی الفاظ ہے اس لیے یہ فلی فلیکسیبل ہو جائے گا، اس کے اوپر تنوین بھی آ جائے گی، اس کی رفع نصب جر کی حالتیں بھی الگ الگ ہو جائیں گی. تو یہ عدنن، عدنن اور عدنن ہو جائے گا. پھر دوسری نشانی اس کی تھی کہ جو غیر عرب نام ہوتے ہیں، قرآن پاک میں 4 انبیاء کے نام ایسے ہیں جو عرب ہیں، وہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، شعیب، ہود، صالح، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عرب نام جو ہے فلی فلیکسیبل ہے، اس لیے رفع نصب جر تینوں کی الگ حالتوں میں آتے ہیں، یعنی کہ محمدن، محمدن، محمدن. ابراہیم نام جو ہے وہ نان عرب نیم ہے، مریم نام جو ہے وہ نان عرب نیم ہے، اسی لیے ان کی رفع کی حالت تو او ہوگی لیکن نصب اور جر میں آئے گا، یعنی کہ ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، مریمو، مریمہ، مریمہ. اس طرح سے جو نان عرب نام ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے. نوح جو ہے وہ نان عرب نام ہے لیکن نون، واو اور ہے، چونکہ اس کے اوپر اس میں 3 حرف آ رہے ہیں اس لیے یہ بھی فلی فلیکسیبل ہو جائے گا، اور یہ نوحن، نوحن اور نوحن آپ کے پاس آئے گا. اس طرح سے لوط نان عرب نام ہے لیکن لام، واو، توئیں چونکہ یہ 3 حرف پر ہے اسی لیے یہ بھی ہمارے پاس فلی فلیکسیبل ہو جائے گا، بے شک یہ نان عرب نیم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی سمپل نشانیاں آپ کو آئی ہوپ یہ ریکال ہو گیا ہوگا کہ ان نشانی سے ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو مزید جب میں اس کا ایک اسائنمنٹ دوں گی اس میں آپ کو ورائٹی آف اسم ملیں گے، آپ کی مزید پریکٹس ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس اسائنمنٹ کو ڈسکس کر لیں گے، اور بعد میں پھر اس میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہوگی تو آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نمبر یعنی تعداد کی طرف، جو ہم نے پڑھے تھے ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں. نمبر یعنی کہ تعداد. ایک تو مسلم چارٹ ہم نے پڑھا، میسکولن پلورل، فیمنن پلورل، وہ تو ایز اٹ از ہیں جس طرح سے آپ نے ان کو پڑھا جو ان کا آخری کالم ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے بروکن پلورلز، اور بروکن پلورلز میں ہیومن اور نان ہیومن تھے. اور نمبر 5 پہ ہم نے دیکھا تھا کہ 3 اسم ہیں، قوم، قرن، ناس. یہ عربوں نے ان کو جمع کہہ دیا ہے اس لیے یہ جمع ہیں، اور یہ اپنے معنی کے اعتبار سے بھی جمع ہے. اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ پچھلی کلاس میں سمجھائی تھی، آئی ہوپ آپ کو یاد ہوگی. بروکن پلورلز وہ ہوتے ہیں جن میں جمع واحد جو ہے وہ اپنی سالم حالت میں جمع میں موجود نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس لفظ ہے کتاب اور اس کی جمع ہے کتابیں، تو کاف تے الف بے کتاب ہے، اور کاف تے الف بے یہ نون غنہ، تو کتاب کی جمع کتابیں میں کتاب اپنی سالم حالت میں موجود ہے، تو یہ آپ کے پاس جمع سالم ہوگی، ریگولر پلورل ہوگا. لیکن اگر جیسے ہم کتاب کی جمع کرتے ہیں کتب، رسول کی جمع کرتے ہیں رسل، عالم کی جمع کرتے ہیں علماء، تو اس میں جو ہمارا
اسم ہے واحد وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، تو ایسے اسم کو کہتے ہیں بروکن پلورل۔ پھر بروکن پلورلز کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، ہیومن بروکن پلورل جس میں ملائکہ، رسل، علماء تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ واحد فیمنن ہیں، یعنی کہ جو بروکن پلورلز ہوتے ہیں وہ واحد فیمنن ہوتے ہیں۔ جو نان ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں جیسے کلابن، کاف لام بے قلب کی جمع ہوتی ہے، یہ نرم والی کاف سے ہے، ٹھیک ہے، قلب نہیں ہے، یہ قلب ہے۔ اور مساجدن مسجد کی جمع ہے، کتاب کی جمع کتبن ہے، تو یہ سب کے سب بروکن پلورلز ہیں۔ قلم کی جمع اقلامن ہے، تو یہ بروکن پلورلز ہیں، اور ان کو ہم گرامیٹیکلی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سنگولر فیمنن ہے۔ ایکسرسائز نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم نے اس دن ڈسکس بھی کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ان کو پہچان کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ویکیبلری سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، ادروائز بروکن پلورل جو ہیں وہ دیکھنے میں ہمیں لگتے ہیں واحد اسم۔ جیسے مسلم چارٹ سے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں، جیسے اگر ہم کلابن کی بات کریں، جو لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کلابن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں واحد لگتا ہے رفع، لیکن یہ جمع ہے اور یہ بروکن پلورل ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ واحد لگ رہا ہے۔ تو اس کی ہمیں ویکیبلری ہو ہمارے پاس تو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو انشاءاللہ آہستہ ہم سیکھ لیں گے۔ اور اوزان ہوتے ہیں جن اوزان کی مدد سے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں، نیکسٹ آگے ہم نے ان کو اوزان کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ان کے معنی دیکھ کر، اور تاکہ ابھی فی الحال چونکہ آپ اس کے معنی سرچ کر سکتے ہیں ایزیلی، جو الفاظ میں آپ کو دوں گی تو پھر آپ ان کے دیکھیں گے کہ یہ واحد ہیں یا پلورل ہیں یا سنگولر فیمنن ہے۔ سنگولر فیمنن انہی کو کہا جاتا ہے جو نان ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں، اور جو ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم فیمنن، سنگولر فیمنن ہی گرامیٹیکلی کہتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ فیمنن ہیں یا وہ عورت ہیں، نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ گرامیٹیکلی ان کو کہا جاتا ہے۔ کچھ رولز ہوتے ہیں گرامر کے اپنے جو زبان کے اعتبار سے، اس کے استعمال کے اعتبار سے سیٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس میں اتنی کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں تھی، بس آپ نے اس کو ریکال کرنا تھا۔ اس ایکسرسائز کو نیکسٹ اسائنمنٹ ملنے تک اس ایکسرسائز کو اپنے طور پہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کچھ نئے الفاظ انشاءاللہ میں ایڈ کرنے کی ضرور کوشش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کی تھوڑی پریکٹس ہو سکے۔ اور میں پھر یہی کہوں گی کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو چلیں زیادہ نہیں تو آدھے صفحے کے لیے آپ کر لیں کہ آپ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، جتنی آپ کو چیز سمجھے۔ جو نہیں سمجھ اس میں مت پڑیے گا، ورنہ پھر آپ کو کنفیوژن ہوگی اور آپ تھوڑا سا پریشان بھی ہوں گے۔ جس حد تک آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس کو ایٹ لیسٹ ریلیٹ کریں، تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنی کلاس کے ساتھ ریلیشن سمجھ آئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عربی کی کلاس آپ کو سمجھ آئے اور آپ کو لگے کہ آپ اس میں سے قرآن سے کچھ سیکھ پا رہے ہیں یا سیکھنا آپ کا شروع ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تو آپ کو جتنے بھی سمجھ آتے ہیں، اور کچھ نہیں، مسلم چارٹس جتنے اس سے میچ کر رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ ابھی بروکن پلورل ہیں لیکن آپ کو سنگولر لگ رہے ہیں، کیونکہ کچھ چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کا وہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، کم از کم آپ اس کو ریلیٹ تو کریں گے، ٹھیک۔ تو یہ آپ کے لیے ایک سب سے بیسٹ اسائنمنٹ اور سب سے بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ آپ یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور یہ اتنا ہم سمجھ لیں کہ ہم اتنا عمل کر سکیں کہ ایک باعمل مسلمان بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔